آج کی اس محفل خاص میں ہم ایک عظیم ترین تذکرہ کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں توفیق خدا سے۔ آج کی اس محفل میں ایک عظیم سانحے اور حادثے کے حوالے سے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ ہوگا، اور اس معرکے میں ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور پوری انسانیت اور تمام مسلمانوں کو کون سی باتوں کو اپنے لیے بطور سبق لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، کچھ گزارشات اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ جو سورہ شورى کی آیت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے خانوادے کے خاص افراد اور اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے تمام اسلام کے ماننے والوں سے ایک تقاضا فرمایا ہے، اور اپنی مساعی جمیلہ اور تبلیغ اسلام کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کوششیں فرمائی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ کریم قرآن مجید میں کوٹ فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اے نبی علیہ السلام، آپ ارشاد فرمائیں کہ میں نے جو تمہیں دین پہنچانے کے لیے محنت و مشقت برداشت کی ہے اور جو صعوبتیں اور جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، کبھی طائف کا سفر کرنا پڑا، کبھی اکاس کے میلے میں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دینی پڑی، اس اسلام کی تبلیغ کے نتیجے میں مجھے جو جو صعوبتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں، میں ان صعوبتوں اور پریشانیوں اور محنتوں کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اس لیے کہ اس کا اجر اور اس کا صلہ تو اللہ جل شانہ ہی عطا فرمانے والا ہے، کہ اللہ کی توفیق سے دین کی راہ میں نے جو بھی کوششیں کی اور تمام نبیوں سے بڑھ کر میں نے کوششیں کی اور ایک طویل مدت تک لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہا، جس کے نتیجے میں مجھے جان سے مار دینے کی بھی کوششیں کی گئیں، لیکن ان کے باوجود میں ان تمام تر کوششوں پر تم سے کسی صلے کا مطالبہ نہیں کرتا، تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن تم سے تمہاری بہتری کے لیے اور تمہاری فلاح اور کامیابی کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی کے لیے تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور ایک تقاضا کرتا ہوں۔ اس تقاضے کا کوئی تعلق میری خدمات دینیہ سے نہیں ہے اور اس کا کوئی تعلق اجر سے اور بدلے سے نہیں ہے، بلکہ اس تقاضے کا تعلق تمہاری دینی اور تمہاری دنیاوی بھلائی سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں تم سے اپنے قربا کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے خاندان کے افراد کے بارے میں تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ تم دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں سے عقیدت کرنا اور دل کی گہرائی سے ان سے محبت کرنا۔ الا المودۃ فی القربى، جو کچھ بھی میں نے دین کے راستے میں مشکلات برداشت کی ہیں، تم نے دیکھا بھی اور تم نے سنا بھی کہ ابتدائی دن سے لے کر آخری دن تک، حتیٰ کہ مجھے جان سے مارنے کے لیے کھانے میں زہر بھی ڈالا گیا، حتیٰ کہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کئی نوجوانوں کو تلوار دے کر دستہ بنا کر میرے خیمے
مجھے اپنے سامنے سے ہٹانے کی کوششیں کی گئی، جو کچھ بھی بن پڑا کافروں سے مشرکوں سے وہ کرتے رہے اور تم ان تمام باتوں پر گواہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں تم سے کوئی اس پر صلہ نہیں مانگتا، بلکہ تمہاری بھلائی کے لیے اور تمہاری بہتری کے لیے تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ اگر دنیا کی اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو دل کی گہرائی سے میرے گھر والوں سے سچی محبت کرتے رہنا۔ الا المودۃ فی القربى، مودت کہتے ہیں دل کی گہرائی سے محبت کرنے کو، یہ محبت سے اونچا درجہ ہے۔ مودت ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ مودت دل کی ایک ایسی کیفیت ہے جو ایک دل کے انتہا میں اور محبت کی انتہا میں پائی جاتی ہے، اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ رب کے نبی نے فرمایا تم میرے رشتہ داروں سے، میرے گھر والوں سے دل کی گہرائی سے محبت کرنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ حضور کے پاس آئے اور صحابہ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے خاندان میں کون لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم ان سے دل کی گہرائیوں سے محبت کریں، جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی دینی اور تبلیغی کوششوں کا کوئی اجر اور نتیجہ نہیں مانگتا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم نبی کے گھر والوں سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرو۔ تو اے اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے یہ گھر والے کون ہیں، یہ گھر والے کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ و بناہما، یہ چار افراد ہیں میرے خاندان کے خاص، یہ چار افراد ہیں میرے خاندان کے خاص جن سے تمہیں دل کی گہرائی سے محبت کرنی ہے، جن کی محبت میں تمہیں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی، اور جس محبت کا اللہ اور نبی نے تم سے تقاضا کیا ہے وہ تقاضا ہمیشہ پورا کرتے رہنا ہے۔ یہ چار افراد ہیں میرے خاندان کے خاص طور پر۔ فرمایا کہ وہ پہلے فرد ہیں علی شیر خدا، اور دوسری شخصیت ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بیٹی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی زوجہ مبارکہ، اور ان کے بعد ان کے دو بیٹے، ایک حضرت حسن اور دوسرے حضرت حسین، بالخصوص یہ چار افراد ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی آنے والی نسل مبارک، وہ سب اس سے مقصود ہیں، لیکن چار کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے خاص فرمایا، ان چار سے تمہیں محبت کرنی ہے۔ ان چاروں کے بارے میں قرآن کی آیت اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے۔ اگر اہل بیت نبوت کے بارے میں کوئی اور فضیلت بیان نہ بھی کی جائے تو ان کی فضیلت کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی محبت کو اپنے سینوں میں سجانے کا حکم کائنات کے خدا نے کلام مجید کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اگر کوئی اور فضیلت ان کی بیان نہ بھی ہو اور کسی اور فضیلت کا ذکر نہ بھی کیا جا سکے تو یہ آیت کریمہ ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے ان کی محبت اپنے سینوں میں سجانے کا حکم قرآن مجید میں دیا اور بڑے شاندار طریقے سے عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ نبی تم فرماؤ، قل، نبی تم ان لوگوں سے فرماؤ کہ جو کچھ بھی میں نے دین کے لیے کیا تم سے کسی اجر کا سوال نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں سے کہہ دوں کہ دینی کوششوں کے کسی اجر کا مطالبہ تم سے نہیں،
لیکن اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ اے نبی تم لوگوں سے کہہ دو کہ لوگوں اللہ اور رسول کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے دلوں کو نبی کے گھر والوں کی محبت سے آباد رکھو اور دل کی گہرائیوں سے ان سے پیار کرو۔ ان چار شخصیتوں میں سے ہر شخصیت اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات میں کامل و مکمل، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی لخت جگر، حضور کی چہیتی بیٹی، حضور کی سنتوں پر کامل عمل پیرا رہنے والی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات میں خود ایک مثال ہے جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ پھر ان کے بڑے بیٹے امام حسن کئی خوبیوں کے جامع، علم، فضل، سخاوت، غنا، استغنا، خدمت خلق، حق گوئی، حق پسندی، ہر اعتبار سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تصویر نظر آتے ہیں۔ اور دوسرے شہزادے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یاد پوری کائنات میں ہر سال بطور خاص محرم کے ان 10 دنوں میں منائی جاتی ہے اور قیامت تک ان کی یاد منائی جاتی رہے گی انشاءاللہ سب۔ آج موقع کے مناسبت سے آج حضور سیدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم ترین شہزادے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ خود مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دو میرے نواسے ہیں، دو میرے نواسے حسن اور حسین، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے نواسے جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول ہیں، یہ دونوں پھول ہیں اور جنتی پھول ہیں۔ حضور ان کو سونگھتے تھے۔ یہ ایک حیران کن بات ہے، حضور ان کو سونگھتے تھے۔ بچوں کو لوگ چومتے ہیں لیکن سونگھتا کون ہے؟ کائنات میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اولاد دی ہے، محبت میں والدین، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار چومتے ہیں، سونگھتا کون ہے؟ لیکن امام حسن اور امام حسین، ان دونوں کی شان یہ ہے کہ نبی ان کو چومتے بھی تھے اور ان کو سونگھتے بھی تھے، اور سونگھ کر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تھے یہ دونوں جو حسن ہیں اور حسین ہیں، جو میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بھی بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں۔ اور ان کو سونگھنے کی وجہ یہ ہے کہ پھولوں کو سونگھا ہی جاتا، ان سے خوشبو آتی تھی، ان سے خوشبو آتی تھی۔ یہ جنت کے 2 پھول تھے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے یہ جنت کے 2 پھول ہیں، جب یہ اللہ کے نبی ان کو سونگھتے تھے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو اپنی آغوش میں رکھتے تھے۔ آپ سوچیں امام حسن اور امام حسین کی تربیت کتنی عالی شان ہوگی کہ والد حضرت علی شیر خدا مولا مشکل کشاں ہے، والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہے، اور نانا کائنات کے سردار اور کائنات کے شہنشاہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تربیت کی کیا شان ہوگی؟ یا تو ماں کے پاس
یا والد کے پاس یا نانا کے پاس، یا تو حضور کی گود میں، یا علی شیر خدا مولا مشکل کشا کی گود میں، یا بی بی فاطمہ تو زہرا کے پاس۔ بچپن بھی گزرا تو اس خوبصورتی سے، اور جوانی بھی گزری تو انتہائی خوبصورتی سے۔ حضور بچپن سے ان سے انتہائی محبت فرماتے، بچپن سے۔ مورخین لکھتے ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، جس کا دل کرے کہ حضور کا چہرہ دیکھ لے، حضور کے بعد جس کا دل کرے حضور کا چہرہ دیکھے، تو اسے چاہیے میرے بیٹے حسن کا چہرہ دیکھ لیا کرے۔ حسن سر سے لے کر گردن تک ویسے ہی ہے جیسے محمد مصطفیٰ تھے۔ میرا حسن سر سے لے کر گردن تک میرے نبی کے مشابہ ہے، اور جس کا دل کرے کہ جسم کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھے، جسم کے اعتبار سے اور رنگ کے اعتبار سے اور جسامت کے اعتبار سے، تو اسے چاہیے کہ گردن سے لے کر پیر کے تلوے تک میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے، میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے۔ یہ دونوں مل کر حضور کی تصویر بنتے تھے، دونوں مل کر، سر سے لے کر گردن تک امام حسن حضور کی تصویر تھے، اور گردن سے لے کر پیر کے تلووں تک حضرت امام حسین حضور کی تصویر تھے۔ جن کو وقت ملا ہو حضور کی آغوش میں، جن کو حضور نے زانوں پر بٹھایا ہو، جن کو حضور نے گود میں اٹھایا ہو، جن کو حضور نے بلا واسطہ تربیت دی ہو، ان حسنین کریمین کی تربیت کی شان کیا ہوگی، ان کے اخلاق کی شان کیا ہوگی، ان کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ آج انہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بلا واسطہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، جو بلا واسطہ حضور کی گود میں صبح و شام گزارنے والے تھے، جو بغیر کسی روک ٹوک کے اللہ کے نبی کے پاس چلے جاتے اور اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے تشریف لے آیا کرتے، آج اسی عظیم شخصیت کی حیات طیبہ کے چند مبارک پہلوؤں پر گفتگو کرنی۔ حضرت کی زندگی کے تو اتنے شعبے ہیں کہ اگر ایک ایک شعبے پر بھی کلام کیا جائے تو اس کے لیے انتہائی وقت چاہیے۔ آج صرف اس مختصر سے وقت میں اور محرم الحرام کے اس پہلے جمعے میں آج صرف ان چیزوں پر بات عرض کرنی ہے کہ آج سے کئی صدیاں پیچھے کہ 1300 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، کئی صدیاں پیچھے، کئی 100 سال پیچھے، جو میدان کربلا میں چند گھنٹوں کا معرکہ ہوا تھا، چند گھنٹوں کا معرکہ ہوا تھا حق اور باطل کا، وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے وہ معرکہ؟ یعنی پیغام میں کربلا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ معرکہ ہوا کیوں، اس کے پس منظر میں کیا تھا، پھر مآل کیا ہوا، اس کے نتائج کیا نکلے، اس معرکے کے بعد پھر کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ آج صرف اتنا ہے کہ کربلا کے میدان سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، وہاں کا پیغام کیا ہے۔ جمعے کا دن محرم کی 10 تاریخ، ادھر 72 یا ایک روایت کے مطابق 82 نفوس قدسیہ، مقابلے پر 22,000،
اسلحے سے لیس، اور ان کے پاس صرف ضروری سامان، 3 دنوں کی پیاس اور بھوک، چھوٹے بچوں سے لے کر عورتیں تک ساتھ۔ ارادہ لڑائی کا نہ تھا، نہ کسی سلطنت پر اپنے مفاد کے لیے قبضہ کرنے کا ارادہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمال کی شخصیت رکھتے تھے کہ ان کی حیات طیبہ پر اور ان کے کردار پر ان کے قتل کرنے والے بھی کبھی کوئی دھبا نہ لگا سکے۔ اتنا اونچا کردار تھا امام حسین کا، یعنی کوئی الزام لگا سکتے اگر ان میں ہمت ہوتی، لیکن اتنا پاکیزہ کردار امام حسین کا تھا، کوئی الزام نہیں لگا سکے، نہ وہ لگا سکتے تھے۔ مال کی لالچ، اقتدار کی لالچ، حکومت کی ہوس، واہ واہ کی ہوس، اقتدار کا غلبہ چاہنا، لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کی خواہش ہونا، مال کی ہوس یا کوئی اور ایسا کمزور پہلو، غیر بھی، دشمن بھی، یزید بھی، عبداللہ ابن زیاد بھی، اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر پیش ہو کر خانوادہ نبوت کا قتل کرنے والے تھے، وہ کوئی الزام نہ لگا سکے، ان کے کردار پر کوئی دھبا نہ لگا سکے۔ وجہ یہ تھی کہ خاندان نبوت کا کردار سورج کی شعاؤں سے زیادہ واضح اور سورج کی کرنوں سے زیادہ اجلا اور سورج کی شعاؤں سے زیادہ نکھرا ہوا تھا۔